اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ والکتاب المبین قسم ہے کتاب کی، والکتاب المبین قسم ہے کھول کے بیان کرنے والی کتاب کی، اس کتاب کی قسم جس نے احکام اور مسائل، لوگوں کی نجات اور ہلاکت کے راستے کھول کھول کے بیان کر دیے۔ یہ قرآن مجید ہے جو مبین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے تبیان بھی کہا ہے، تبیانا لکل شیء۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کتاب ہی تبیان ہے اور جب کتاب ہی مبین ہے پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب جب مبین ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کتاب تبیان ہے لیکن وہ حدیث کے ساتھ تبیان ہے، کیونکہ وہی قرآن کی شکل میں بھی ہے، حدیث کی شکل میں بھی۔ اللہ رب العزت نے حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑا لے کر آنے والوں کے درمیان جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے جھگڑے کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا، بلکہ قسم اٹھا کے کہا صحیح بخاری میں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ آپ نے جو فیصلہ ان کے درمیان کیا وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہ حدیث میں۔ تو اس لیے حدیث بھی کیا ہے؟ وہ بھی کتاب اللہ ہے، حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں تبیان ہیں، قرآن اور حدیث دونوں مبین ہیں۔ والکتاب المبین قسم ہے وضاحت سے بیان کرنے والی کتاب کی، یعنی قرآن کی۔ انا جعلناہ بے شک ہم نے، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربین، عربی زبان میں۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے، کثرت سے پڑھا جانے والا۔ قرآن کا کیا معنی ہے؟ وہ کتاب جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس قدر پڑھا جاتا ہو، جس کی اتنی ریڈنگ ہوتی ہو، اتنی قرأت ہوتی ہو جتنی قرآن کی ہوتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتے ہی اس کو ہے جس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے، عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔
چونکہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، تو اس لیے اللہ نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ جائیں، یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن ان کی بدبختی کا عالم دیکھیں کہ عربی ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس کے ساتھی، ان کی بدبختی ہے۔ ورنہ تو یہ ہے تو ایسی کتاب ہے، یہ تو اجمی سن لیتے ہیں تو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے نا، معجزہ۔ اس کے اندر اللہ نے ایجاز رکھا ہے کہ بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے جو ہے اہل کلام اس قرآن کے سامنے عاجز آ گئے، اس لیے یہ معجزہ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربیًا، عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی اللہ رب العزت نے فہم و فراست اور سمجھنے کے لیے ہر قسم کے وسائل انسان کے لیے پیدا کر دیے، عقل بھی دے دی ہے، ہدایت کے راستے بھی اللہ نے اس کے لیے کھول دیے، آنکھیں بھی دی ہیں، سماعت بھی دی ہے، فہم و فراست بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان سمجھے۔ لیکن یہاں وہ نہیں سمجھتا، تو قیامت کے دن وہ کہے گا لو کننا نسمع او نعقل، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم صحیح سنتے۔ سننا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے نا، کچھ سمع خراشی کے لیے سنتے ہیں اور کچھ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، فہم و فراست کے لیے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو سننا جو سمجھنے کے لیے سننا ہوتا ہے نا، ماننے کے لیے سننا ہوتا ہے نا، سمعنا واطعنا، یہ بھی تو ایک سننا ہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر دی۔ تو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم صحیح سنتے اور سمجھتے، عقل سے کام لیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جہنم سے بچنے کا سامان دیا تھا کہ تم اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو پڑھو، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالو، تم نجات پا جاؤ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بات ہے، اتنی واضح کتاب کے آ جانے کے باوجود لوگوں کے اندر انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا؟ لوگوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کی زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ غور و فکر نہ کرتے ہوں۔ کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ جو بھی غور و فکر کرتا ہے، جو بھی تدبر کرتا ہے، اسے ضرور سمجھ آتی ہے۔ یہ قرآن اس کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں غور و فکر بھی بڑا کرتے ہیں، بڑے غور و فکر کرتے ہیں، وہ قرآن میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں، انہوں نے ڈگریاں کر لی ہوتی ہیں قرآن پر، کافر رہتے ہیں پھر بھی۔ یہود و نصارہ نے، کافروں نے کیا قرآن پر ریسرچ نہیں کی؟ انہوں نے کی ہے، تو پھر کیوں نہیں ایمان لائے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر ریسرچ تو انہوں نے کی ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کی اللہ نے دوسری وجہ بیان کی ساتھ، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل مقفل ہو چکے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مورے لگا دی، مورے لگ جائیں تو پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ کتاب، فی ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل میں ہے۔ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ کتاب کی اصل میں موجود ہے، اصل کتاب میں موجود ہے۔ ام الکتاب کیا ہے؟ ام الکتاب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، سب سے پہلے لوح محفوظ میں، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے یہ قرآن زمین پر اتارا گیا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے کتاب کی اصل میں ہے، اس کی کتاب کی اصل لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک یہ قرآن، فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں ہے، لدینا، ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، ہمارے پاس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ام الکتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لدینا کا مطلب ہے اللہ کے پاس۔ ایک چیز ہوتی ہے جو عموم کے ساتھ آتی ہے، جو اندہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ یہ پاس ہونا اس میں عموم ہے کہ اس کے قبضے میں ہو، اس کے خزانے میں پڑا ہے، بڑا بھلے بینک میں پڑا ہے یا کسی کے پاس اس نے امانت رکھی ہے، کہیں بھی اس کا مال پڑا ہے جس پر اس کی ملکیت ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ المال عند زید۔ لیکن جب اس کے پاس موجود ہوگا اسی وقت، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ المال، اس کو کیا کہیں گے؟ لدا زید، مال زید کے پاس ہے، یعنی موجود ہے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ بے شک یہ قرآن ام الکتاب میں اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے۔ لعلی، بے شک یہ قرآن بلند و بالا ہے۔ لعلی، یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ لعلی، یہ بڑی بلند و بالا کتاب ہے، یہ بڑی اونچی اور بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ حکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی، حکمت سے مالا مال کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جتنے احکام دیے ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ حکمت سے، وہ تمام احکامات حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، حکمت پر مبنی ہیں۔ حکیم ان کا ایک اور معنی محکم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کیا بنایا؟ محکم، مضبوط بنایا۔ اس کے احکام جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، جس میں نہ باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ باطل اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو محکم کیوں کہا گیا ہے؟ محکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تو باطل اس میں شامل ہو سکتا ہے، نہ باطل اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج جو باطل دندناتا پھرتا ہے نا، اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اس انداز سے کھول کے لوگوں کے سامنے لا نہیں سکے۔ جب لوگوں کے سامنے کھول کے آپ اس کے دلائل و براہین کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، باطل اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل نہیں ٹھہر سکتا اس کے مقابلے میں۔ تو یہ کتاب محکم بھی ہے۔
وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب، ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی، یقیناً یہ کتاب بلند و بالا ہے، حکیم، حکمت سے مالا مال ہے، بڑی بلند و بالا بھی ہے، بڑی عظیم بھی ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، تو قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے، قرآن کو دیکھتے رو پڑتے اور اس کو اپنے رخساروں سے ایسے لگاتے اور ساتھ کیا کہتے؟ کلام ربی، کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا، یعنی عظیم ترین کلام ہے۔ دیکھتے تو ان کا دل موم ہو جاتا تھا، قرآن کو دیکھتے ہی ان کا آنکھیں بہہ پڑتی تھی، کیسا کلام ہے یہ، دل نرم ہو تو اس کتاب کے اندر بڑا انقلاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا پس ہم پھیر دیں تجھ سے ذکر، نصیحت کو، افنضرب عنکم الذکر، کیا پس ہم پھیر دیں، ضرب یضرب کا معنی ہوتا مارنا، جب اس کا صلہ عن حرف جار کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی روکنا اور پھیرنا ہوتا ہے، روکنا اور پھیرنا، جب اس کا صلہ عن حرف جار کے ساتھ آ جائے، اس کے بعد عن آ جائے تو اس کا معنی پھیرنا ہے۔ افنضرب، کیا پس ہم روک دیں، عنکم الذکر، تجھ سے نصیحت، تجھ سے ذکر پھیر دے، صفحان، صفحان کا بھی یہی معنی ہے، صفحان کا معنی بھی روکنا ہے، پھیرنا ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ مفعول مطلق، یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، قعدت جلوسا، جیسے کیا ہے؟ قعدت جلوسا، جو فعل کے ہم معنی ہوتا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا پس ہم پھیر دیں تجھ سے نصیحت کو، روک دیں تجھ سے نصیحت کو، صفحان، روکنا، اور یہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، صفحان مفعول لہو، کیا ہم اس کو پھیر دیں تجھ سے، صفحان، روکنے کے لیے، اعراض کے لیے، کہ ہم اس کو تجھ سے روک دیں، صفحان، اعراض کرنے کے لیے، اعراض کرنے کے لیے، ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، ان سے پہلے لام حرف جار پوشیدہ ہے، لِأَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس لیے کہ تم قوم ہو، ایسی قوم کے مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والی، کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم، کہ تم حد سے تجاوز کر دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے جو حدود تمہارے لیے متعین کر رکھی ہیں، تم ان حدود کو پھلانگ دیتے ہو، ان حدود کو کراس کر جاتے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیج دیے، من نبی، نبیوں میں سے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں، من نبی، انبیاء، کتنے ہی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، یعنی اس پیغمبر سے پہلے کئی انبیاء آ چکے ہیں، کئی رسول اللہ آ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے اور ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں، من نبی، انبیاء، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلی قوموں میں، وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر،
نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا، الا مگر جو پیغمبر بھی ان کے پاس اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت لے کر ان کے پاس آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ انبیاء کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرنے کا یہ طریقہ کار یہ نیا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے، پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوا ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول، اللہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جو نبی بھی آیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر، الا مگر کانو وہ تھے بھی اس پیغمبر کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے، وہ اس پیغمبر کا ٹھٹھا کرتے تھے، اس پیغمبر کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اس میں ایک دھمکی بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے تسلی بھی ہے، کافروں کے لیے اس میں تنبیہ بھی ہے کہ تم پہلے نہیں ہو مذاق کرنے والے، نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے، تم سے پہلے بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ٹھٹھا کیا نبیوں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ان کا انجام پھر کیا ہوا، تم بھی اپنے انجام کو یاد رکھو، مطلب یہ بھی تم بھی تیار رہو۔ پھر یہ ایک تنبیہ تھی کفار کے لیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھی کہ آپ حوصلہ رکھیں، دل برداشتہ نہ ہو، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ گھبرائیں نہیں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، جو بھی اللہ کی دعوت اور پیغام لے کر اللہ کی توحید کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے، تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو پھر کیا ہوا، فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی جو بھی پیغمبر ان کے پاس آتا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو پھر ہم نے کیا کیا، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو پس ہم نے ہلاک کر دیا اشد منہم بطشا، ان کو جو ان میں سے زیادہ مضبوط تھے، زیادہ سخت تھے، بادشاہ پکڑنے میں، جن کے اندر زیادہ قوت تھی، جو لوگوں کو سزا دینے میں، لوگوں کو پکڑنے میں، لوگوں کی گرفت کرنے میں، بدماشی کرنے میں بڑے مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم کیا چیز، تم کیا چیز ہو، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو، کتنی بڑی بڑی مضبوط قومیں تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن نے کہا ان جیسی طاقتور اور ان جیسی توانا اور ان جیسی قداور، ان جیسی قوت و طاقت والے مضبوط اور قومیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اتنی طاقتور، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہم نے ہلاک کر دیا اشد منہم بطشا، ان کو جو ان سے بھی زیادہ مضبوط تھے، جو ان سے بھی پکڑنے میں، گرفت میں زیادہ مضبوط تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اگر نہیں یقین آتا تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ کی ورگردانی کر کے دیکھو، وَمَضَى، اور گزر چکی ہیں، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی، پہلی امتوں کی مثالیں، پہلی امتوں کی مثالیں گزر چکی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہلاک کیا، اللہ نے ان کو ایسا تہ و بالا کیا، ان کی مثالیں بن کی، لوگ ان کی مثالیں دینے لگے، ان کی کہانیاں بن گئی، ان کے قصے بن گئے، دنیا ان کی کہانیاں بیان کیا کرتی تھی۔ قرآن کے نزول سے پہلے
قوم عاد کی کہانیاں بیان ہوتی تھی، قوم سمود کی کہانیاں بیان ہوتی تھی، ساری امتوں کی جو جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے قصے بیان ہوتے تھے۔ فرعون کی ہلاکت کے قصے زبان زدے عام تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ مزہ اور گزر چکی ہے مثل الاولین، پہلی امتوں کی مثالیں، اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں بنا دی۔ بڑے طاقتور بنتے تھے، بڑے توانا بنتے تھے، اللہ رب العزت نے ایسا صفحہ ہستی سے مٹایا، آج بھی ان کے محلات اور ان کے گھر آج بھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، آج بھی نشان عبرت ہے۔ والا ان سالتم، اے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے، کس ہستی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس ہستی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ابو جہل سے پوچھے، عتبہ سے پوچھے، شیبہ سے پوچھے، ان کفار کے سرداروں سے پوچھے، تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ لا یقولن، ضرور بر ضرور یہ کہیں گے، ضرور بر ضرور، شکوک و شبہات میں نہیں، ضرور بر ضرور یہ کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کیا ہے اس نے جو زبردست ہے، اس نے، اس اکیلے نے جو زبردست ہے، علیم خوب جاننے والا۔ یعنی مکے کے کافر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق ایک اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، کھیتوں کھلیان اگانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ کا عقیدہ تھا، ربوبیت میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ربوبیت کو وہ مانتے تھے، اس لیے اللہ نے ربوبیت کو ان کے سامنے بطور دلیل پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے، جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کا بھی خالق۔ یعنی ربوبیت کو اللہ نے بطور دلیل پیش کیا ہے، اس کو وہ مانتے تھے۔ تو شرک پھر انہوں نے کس میں کیا؟ الوہیت میں، ربوبیت میں انہوں نے شرک نہیں کیا۔ لیکن المیہ ہے، آج جس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے نا، جس قوم سے آج ہمیں واسطہ پڑا ہے، اس قوم کو ربوبیت بھی سمجھانی پڑتی ہے، یہ بھی کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، یہ بھی منوانا پڑتا ہے، یہ بھی نہیں مانتے، یہ ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں، ربوبیت میں بھی یہ شرک کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ ربوبیت میں شرک ہے، یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ لے ککڑ دے پتر، یہ بیٹے کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ بیٹا دیتا ہے تو کیا یہ نام نہیں رکھتے پیراں دیتا؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور بیٹوں کو کس کی طرح منسوب کر رہے ہیں؟ پیرا دیتا، ان کے نام رکھتے، نام کیا نام رکھے ہوتے ہیں؟ پیر بخش، لال بخش، ان کے نام ہی رکھ دیے کہ فلاں نے بخش ہے، فلاں نے دیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا جو آج کی قوم کرتی ہے۔ تو ربوبیت میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ والا ان سالتم، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لا یقولن، کیا کہیں گے؟ ضرور بر ضرور پیدا کیا ہے، ضرور بر ضرور کہیں گے
خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کیا ہے زبردست خوب جاننے والے۔ وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، خوب جاننے والا ہے، اس نے ان کو پیدا کیا۔ وہ یہ نہیں کہ صرف اللہ مانتے تھے، وہ اللہ کو عزیز بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو علیم بھی مانتے تھے، زبردست بھی مانتے تھے، اور ہر چیز کی خبر اور علم رکھنے والا بھی مانتے تھے، اکیلے اللہ کو مانتے تھے، عالم الغیب بھی اللہ کو سمجھتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا حسین، ہا صاد یا نون، حسین۔ ان کا بیٹا تھا عمران، وہ مسلمان ہو گیا تھا، عمران بن حسین۔ بڑا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ چل رہا ہوتا تھا تو اس کو دائیں بائیں سے سلام کی آوازیں آتی تھی، السلام علیکہ، السلام علیکم، اسے آوازیں آتی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے آوازیں آتی سلام، آپ نے فرمایا فرشتے تجھے سلام لاتے۔ اتنا عظیم تھا۔ اس کا باپ حسین مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کفار مکہ اس کو لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اس ہستی کو سمجھاؤ، شاید تمہارے سمجھانے سے سمجھ جائے۔ قوم کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، چلو تم سمجھاؤ۔ بزرگ تھا، آیا سمجھانے، کہتا ہے اے بھتیجے، ما فرقت بین الناس، آپ نے لوگوں کے درمیان کیا تفرقہ ڈال دیا ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ بڑی باتیں اس نے کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے سے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں آپ نے بڑے حوصلے سے سنی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو شروع کی، خطبہ مسنونہ پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے حسین مجھے جواب دو، میں کوئی سوالات کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ، اذا اصابک مرض من تدعو، پہلے یہ پوچھا کم الہ لک، تیرے معبود کتنے، کل معبود تیرے کتنے؟ اس نے کہا سبع فی الارض و واحد فی السماء، 7 میرے معبود زمین میں، ایک آسمانوں پہ، ایک آسمانوں پہ۔ یہ آج بڑے بڑے توحید کے دعوے کرنے والوں کو بھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ آسمانوں پہ، اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وہ آسمانوں پہ۔ انہوں نے کہا 7 زمین پر ہے، ایک آسمانوں پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا پوچھا کہ اچھا بتاؤ، جب تجھے بیماری لاحق ہوتی ہے، اذا اصابک مرض فمن تدعو، 7 تیرے زمین پر ہے، ایک آسمانوں پہ ہے، تو بتا بیماری میں زمین والوں کو پکارتا ہے یا آسمان والے؟ بیماریوں میں کس کو پکارتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا ادعو من فی السماء، صرف اس کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں۔ یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر جواب دے رہا ہے کہ صرف اس کو پکارتا ہوں جو آسمانوں پہ ہے۔ کہا اذا اصابک سانۃ، جب قحط سالی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بارشیں تھم جاتی ہیں، زمین کھیتی اگانے سے رک جاتی ہے، اناج ختم ہو جاتے ہیں، غلہ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ان تنگیوں میں، ان غربتوں میں، اس فقر و فاقہ میں، اس قحط سالی میں من تدعو، حسین کس کو پکارتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ ادعو من فی السماء، صرف اس کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں۔ آپ نے پوچھا، سوال کرتے کرتے اسی طرح کئی سوال آپ نے کیے۔ اذا اصابک ضر، جب تجھ پر مصیبت آن پڑتی ہے، مصیبت، تو مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہو؟
تو کیا عادو من فی السماء، اس کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں. یہ کس کی بات ہو رہی؟ کافر کی. لیکن آج قید سالیوں میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ تنگ دستیوں میں، مشکلات میں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. کوئی علی جویری کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے مشکلات میں. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جبکہ یہ کافر تھا جو ایک تمام معاملات میں، تمام مسائل میں ایک اللہ کو پکارتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حسین، جب تجھے مصیبت آتی ہے تو اس وقت تو تیری مصیبت دور کرے آسمان والا. جب تنگ دستی آتی ہے تو تیری تنگ دستی کو تو دور کرے آسمان والا. جب بیماری لائق ہوتی ہے تو تیری بیماری تو رفع کرے آسمان والا. تمہاری قید سالیوں کو تو رفع کرے آسمان والا. جب نظر و نیاز اور چڑھاوا، سور و پکار، رکوع سجدے کی باری آتی ہے تو تم ساتھ زمین والوں کو بھی شریک کرتے ہو. یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے. قسمت عزیزہ، یہ کیسی ناانصافی والی تقسیم ہے. بس یہ نقطہ اس کی سمجھ میں آ گیا اور اسی وقت ہی وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ربوبیت کا ان پر ایمان تھا، لیکن آج یہ مسئلہ منوانا ہی مشکل ہے. اللہ اکبر. ولا ان سالتم، میں پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، لا یقولن، تو ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان کو زبردست خوب جاننے والے نے. الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھانا بھی اللہ نے بنایا، اس پر بھی ان کا ایمان تھا. وہ ذات جعل لکم الارض مہدا، اسی ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے. راستے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لمبے لمبے پہاڑ، ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے. پہاڑوں کے وادیوں میں، اس کی چوٹیوں میں اللہ نے گزرگاہیں بنا دی، راستے بنا دی. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا سکو، تاکہ تم راستہ پا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچ سکو، تاکہ تم ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا سکو، تاکہ تم ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا سکو. یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا بنائے ہیں؟ راستے بنا دیے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا سکو. والذی، اور وہ ذات نزل من السماء ماء، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. وہ ذات جس نے تمہارے لیے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا. اتنا ہی نہیں اتار دیا کہ تم ڈوب جاؤ سارے کے سارے، تمہارے مکان بھی گر جائیں، تمہارا رہنا ہی مشکل ہو جائے. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، جتنی ضرورت ہے جتنی. ہاں عذاب دینا چاہے تو پھر وہ زیادہ بھی اتار دیتے ہیں جب عذاب دینا چاہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے ڈبو دیا، آسمان کو حکم دیا پانی برسا، زمین کو حکم دیا نکال. اتنا پانی نکلا، اتنا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے. تو بطور عذاب اللہ رب العزت
پھر اندازے سے زیادہ جب اللہ پانی اتارتا ہے تو وہ عذاب بنتا ہے، ورنہ ایک اندازے سے اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، تو پس ہم نے زندہ کر دیا۔ انشرنا، انشر ینشرو، نکالنا، تو کھیتیوں کو اگانا یہ زندہ کرنا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، پس ہم نے آباد کر دیا، زندہ کر دیا، بھی اس پانی کے ساتھ، بلدتم میتا، بنجر شہروں کو، بنجر زمینوں کو ہم نے آباد کر دی۔ جو بنجر زمینیں تھی ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو ہم نے آباد کر دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی تمہارا نکالا جانا کوئی مشکل ہے؟ جب وہ کھیتیوں کو اگا سکتا ہے تو تمہارا نکالنا کون سا مشکل ہے؟ والذی، اور وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کی۔ والذی، وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ ان جوڑوں میں صرف وہی شامل نہیں جو نر اور مادہ ہیں، ان جوڑوں سے وہ بھی مراد ہیں جن کی قسمیں، جن کی کیا ہے، جس طرح دن اور رات، یہ بھی تو ایک جوڑا ہے، نر اور مادہ نہیں ہے لیکن یہ ایک جوڑا ہے۔ دھوپ اور چھاں، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو یہ اقسام ہیں، اس نے کئی قسم کی جوڑوں کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کشتیوں میں سے، بیڑوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور چپاؤں میں سے، وہ بنائے ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، بحری بیڑے بنائے، بحری جہاز بنائے اللہ رب العزت نے۔ وَالْأَنْعَامِ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چپائے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، کھچر پیدا کیے ہیں، کئی گدھے بھی پیدا کیے، کئی آج مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے بیڑے پیدا کیے، بیڑے بنائے، وَالْأَنْعَامِ، اور چپائے پیدا کیے، کس لیے؟ ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن پر کیا کرتے ہو؟ تم سوار ہوتے ہو۔ لی تستووا، تاکہ تم بیٹھ جاؤ، علی ظہورہی، اس کی پشت پر، تاکہ تم اس سواری کی پشت پر تم چڑھ بیٹھو، تاکہ تم اس سواری کی پشت پر کیا کرو؟ چڑھ بیٹھو۔ یہ استوا کا لفظی معنی ہے، یہ حقیقی معنی ہے استوا کا، کہ کسی چیز پر سوار ہونا، کسی چیز پر سوار ہونا، قبضہ کرنا نہیں ہے، قدرت پانا معنی نہیں ہے کہ استوا کا معنی قدرت ہو۔ جس طرح گمراہ لوگوں نے اللہ کی آیات کے غلط مفہوم بتائے۔ الرحمن علی العرش استوا، کتنی واضح بات ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی۔ اب یہ قبضہ ترجمہ تو نہیں ہے، قبضہ کرنا یا قدرت بانا یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ یہ تو ہے سوار ہونا، عرش پر اللہ رب العزت سوار ہے اپنی شان کے لائے۔ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کا سوال غلط ہے، جس طرح امام مالک علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعت، یہ سوال کرنا کہ اللہ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ سوال ہی بدعت ہے، سرے سے یہ سوال ہی بدعت ہے، ایسا سوال کرنا ہی گناہ ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ لی تستووا،
تاکہ تم سوار ہو جاؤ علی ظہورہی اس کی پشت پر. یہی ضمیر واحد اس لیے آئی ہے کہ ماں موصولہ اس کا مرجع ہے. ثم تذکروا نعمت ربکم پھر تم ذکر کرو اپنے رب کی نعمتوں کو تاکہ تم سواریوں پر سوار ہو جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس نعمت کو بلانا نہیں چاہیے، اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد رکھو. یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شکر گزاری کرو. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کے شکر گزار بنو، اس کے نہ شکرے نہ بنو. دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی سواریاں دے دی کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو، تو اپنے رب کو یاد کرو، اس وقت بھول نہ جاؤ. گھوڑے پر سوار ہو تو کس نے تمہارے تابع کیا اس کو؟ گھوڑا کتنی طاقت ہے اس کے پاس، کتنی قوت ہے، تمہیں روند کے تمہیں پھینک کے وہ چلا جائے، بھاگ جائے تم اس کو پکڑ ہی نہ سکو. ہیں شیر کو بھی دیکھ لو نا، چیتے کو دیکھ لو، ان درندوں کو دیکھ لو، وہ قابو میں آتے ہیں، ان پر کچھ سواری کر سکتا ہے؟ ساٹھے دے کچھ. ثم تذکروا نعمت ربکم پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. اذا استویتم علیہ جب تم اس پر سوار ہو. سوار ہو کیا بلا نہیں دینا، اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے میرے رب نے اس سواری کو میرے تابع کیا ہے. اس لیے دعا سکھائی گئی ہے نا کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھو، سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھو کہ اس کو تابع کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. یہ جہاز ہے، کس نے تابع کیا انسان کے؟ اتنا بھاری بھرکم جہاز کون اس کو فضا میں اڑا سکتا ہے؟ ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کے اور اتنے کلومیٹر دور تک کون پہنچاتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، کسی کے قابو میں نہیں ہے، کوئی قابو میں نہیں لا سکتا. اس لیے فرمایا اذا استویتم علیہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ. وَتَقُولُوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا. پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ، بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے انہوں نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ پڑھی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہوتے تو پہلے کیا پڑھتے؟ بسم اللہ. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھنی. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات سخر لنا ھذا، سخر یسخر تسخیر، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا لنا ہمارے لیے ھذا اس کو. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان گھوڑوں کو ہمارے تابع کر دیا، کھچروں کو تابع کر دیا. گدھے بھی تابع ہیں لیکن کوئی نہ کچھ سرکشی کر ہی جاتا ہے، کوئی نہ کچھ سرکشی کر ہی جاتا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا پاک ہے وہ ذات جس نے کیا کیا ہے؟ تابع کر دیا ہمارے لیے ھذا اس کو. وما کننا اور نہیں تھے ہم لہو اس کے لیے مقرنین اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرتے. یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو ہمارے تابع کر دی. جانوروں کو تابع کر دیا، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان پہ سامان اٹھا کے لے جاؤ جہاں مرضی. اس کی مہار کو ایک بچہ پکڑتا ہے، دیکھو
ایک بچہ مہار کو پکڑتا ہے، وہ لے جاتا ہے جدھر مرضی لے جائے. کیا اللہ نے اس کو حکم دیا؟ کتنا تابع کر دیا اللہ نے. کہیں اللہ نے شہد کی مکھیوں کو تابع کر دیا انسان کے، اس کے لیے جو ہے نا شہد بناؤ. گائے اور بھینس دودھ نکال رہی ہے انسان کے لیے، ورنہ اس نے قریب آنے دینا تھا. تم اس کے بچے کو جو ہے نا دودھ چکھا کے دور کر دیتے ہو اور سادہ سارا نکال کے خود پی جاتے ہو. بھلا وہ سرکشی کرتی ہے؟ کون اس کو سرکشی نہیں کرنے دیتا؟ اللہ نے اس کو تابع کیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات سخر اللہ ھذا، جس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا لنا امر علی ھذا، اس سواری کو. وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے. تو آج یہ جدید سواریاں جو ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ جہاز ہیں، تو یہ بھی انسان کے کنٹرول میں کب تھے؟ جب انسان کا کنٹرول ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے نا دیواروں کے ساتھ جا لگتی ہے، درختوں کے ساتھ جا کے لگتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کنٹرول چھوڑ دیتا. یہ اللہ کنٹرول کیے ہوئے. ایسی ایسی جگہوں سے انسان بچتا ہے کہ اس کے تصور میں نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا بچ جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بچاتا. اللہ رب العزت نے اس کو اس کے تابع کیا ہوا. کئی ڈرائیور سو جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، انہیں جھوٹے آتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو جناب گاڑی سے صحیح سمت پہ رواں دوا ہے. کس نے تابع کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سو جائے، یہ تو خودکشی ہے، جان بوجھ کے سوئے گا. وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں ہے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹنے والے. ہم بھی اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہم بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس سواریوں پر سوار ہو کے جب ایک شہر سے انسان دوسرے شہر جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، تو یہاں ایک بلیغ پیغام بھی اس کو مل جاتا ہے. کیا پیغام مل جاتا ہے؟ جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو گیا نا، تو ایک شہر سے دوسرے شہر، اسی طرح اس دنیا سے اگلے جہان کو بھی جانا، اس دنیا سے اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا ہے، یہاں بیٹھے نہیں رہنا. تو اس لیے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف جانے والے. یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ سواری سرکشی کرے، بے قابو ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کے پاس چلا جائے. آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے، مشرکوں نے بنائے لہو، اللہ کے لیے، من عبادہی، اسی کے بندوں میں سے، جزءً، جز. کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العزت کے جز بنا دیے. کن کو؟ اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کے غلام تھے، جو اللہ کے پیدا کردہ بندے تھے، انہی کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، شریک بنا دیا. شریک بنا دیا اللہ کا. اللہ خالق ہے، ان کو بھی انہوں نے بنا لیا. اللہ عبادت کے لائق ہے، ان کو بھی بنا دیا. انہوں نے اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا دیے اسی اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءً، حصہ بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار نہیں دیا، ثالث ثلاثہ کا عقیدہ نہیں پیش کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے کفر نہیں کیا. کلمہ پڑھنے والے بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز بنا دیا. ہم آوازیں جو ہے نا اعلانیہ آوازیں سنتے ہیں، نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور کا جز ہے، بلکہ کئی نے تو اللہ ہی بنا دیا، بعض نے تو اللہ ہی بنا دیا کہ جو مستوی عرش تھا
خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے تو اللہ ہی بنا دیا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا کفر ہے. ان شرک لظلم عظیم. وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے بنائے اس اللہ کے لیے من عبادی، اس کے بندوں میں سے جزءا، حصہ بنا دی، جز بنا دی. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، بہت بڑا ناشکرا، بڑا واضح کھلا ناشکرا ہے. بے شک انسان بڑا واضح اور کھلا ناشکرا ہے، جس کی ناشکری میں کسی قسم کا کوئی شائبہ اور کوئی الجھن نہیں.